بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم حضرات و خواتین، میں آج آپ کے سامنے جھوٹ کی برائی رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے بچو۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، تو فرشتہ اس کی بات کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آج کل جھوٹ کو ایک فن سمجھا جاتا ہے، جھوٹ کو ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو تھپکی دیتے ہیں اور اس کو شاباشی دیتے ہیں، جبکہ پہلے زمانے میں گھر کی بوڑھی خواتین، ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ کی برائی بیان کرتے تھے، جھوٹ سے نفرت دلاتے تھے۔ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب دامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچپن میں جب بچہ جھوٹ بولتا تھا تو ماں باپ اس کے سامنے اپنی ناک بند کر لیتے تھے اور منہ پھیر لیتے تھے، جاؤ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ لیکن آج وہی بچہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو شاباشی دیتے ہیں، اس کا پیٹھ تھپکتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا چالاک ہو گیا ہے، کتنا ذہین ہو گیا ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹ سے فرشتوں کو بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، ان کو جھوٹ بات سے ایسی گھن آتی ہے، جیسے ہی کسی کے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے تو وہ 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ کو بھی جھوٹ ناپسند ہے، رسول اللہ کو بھی جھوٹ ناپسند ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی جھوٹ ناپسند ہے۔ اس لیے محترم حضرات و خواتین، اپنے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کے دلوں میں جھوٹ کی نفرت بٹھائیں۔ پہلے زمانے میں بزرگ خواتین اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو بٹھا کر بزرگوں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہم لوگ بار بار سنے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں آج کل کے چھوٹے بچوں کو، آج کل کے بچوں کو یاد ہے کہ نہیں۔ ان کی ماں نے ان کو سخت نصیحت کی کہ کیسا بھی موقع ہو جائے، جان بھی چلی جائے، مگر سچ ہی بولنا، جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کو دوسرے شہر کو قافلے کے ساتھ بھیجا
اور ان کی آستین کے نیچے چند دینار اور درہم جو ہے سی دی۔ اب سفر کا قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، پورے قافلے کو لوٹ لیا، ہر ایک کے پاس جو مال تھا سب چھین لیا۔ جب باری آئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، چھوٹے سے بچے تھے، ان کی بھی تلاشی دی گئی تو ڈاکو کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو پھر ڈاکو نے پوچھا کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے فوراً کہا میری ماں نے حفاظت کے لیے میری آستین کے نیچے چند دراہم اور دینار سی دیے ہیں۔ اس کو یقین نہیں ہوا، پھر بھی جب تلاشی لیا تو معلوم ہوا کہ صحیح، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، کیسی جرأت کے ساتھ، کیسی ہمت کے ساتھ سچ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا اے چھوٹے سے بچے، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں ہیں، کسی نے بھی سچ نہیں کہا، سب نے جھوٹ کہا اپنے مال کو چھپانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، لیکن تو نے کیسے سچ کہا؟ تو پیارے سے بچے نے کہا کہ میری ماں نے نصیحت کی ہے کہ جان بھی چلی جائے جھوٹ ہرگز نہ کہنا، اس لیے میں نے سچ کہا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ سارے ڈاکو جو ہے اسی سچ کی بات کی وجہ سے سب کے سب سدھر گئے، سب کے سب ڈاکو کرنے سے توبہ کر گئے۔ تو معلوم ہوا کہ سچ ہی میں نجات ہے، جھوٹ میں جو ہے عذاب ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے۔ اس لیے محترم حضرات و خواتین، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو جھوٹ سے نفرت دلائیں بچپن ہی سے، تاکہ وہ سچ بولنے والے ہو جائیں اور جھوٹ سے نفرت کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔